الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربیع بن سلمان علیہ رحمہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کوئی بھٹیارن ہو، یعنی کھانا پکانے والی ہو، لوگوں کو کھانا سرو کرنے والی ہو، اور یہی مردار کا گوشت یعنی حرام گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا نہ دے۔ چنانچہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ پس میں چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو جواب دیا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ اندر 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں کے اندر سے جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، خدا کے واسطے اس کو نہ کھا، یہ تو حرام ہے۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو پردیسی ہوں۔ پھر اس نے کہا، ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں۔ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، سید زادیہ ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور ایسی حالت میں مردار جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات سن کر حضرت ربیع بن سلمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کے دور کے تھے، بلکہ ان کے شاگرد تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور واپس جا کر اپنے قافلے کو اور بالخصوص بھائی سے کہنے لگا، میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ اور یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب سال گزر جاتے تھے، بندہ پیسے کچھ جمع کرتا، پھر حج کے لیے جاتا اور پیدل سفر ہوتا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ بتائے۔ میں نے کہا بس لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی 400 درہم اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابن سلمان علیہ رحمہ،
جا اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ پھر اس کی لڑکیوں نے، 4 بچیوں نے ایک بگے کے بعد اس کو دعائیں دیں، ان کو دعائیں دیں۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے، ڈبل ریوارڈ عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔ دوسری لڑکی نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ کیا دعائیں تھیں۔ چوتھی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل، اس کا ریٹرن جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ پھر سارا ساز و سامان دینے کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں مجبوراً کوفہ میں رک گیا اور باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی دل بڑا ٹوٹا کہ حج پر نہ جا سکا، اتنے سال پیسے جمع کیے بالآخر نہ جا سکا۔ حج تو حج ہوتا ہے۔ جب ہم بھی دیکھ رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں، کتنی ایکسائٹمنٹ ہے ان میں، کتنی خوشی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا ان کا استقبال کروں، ان کا ویلکم کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ یہ عمل ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب حاجی واپس آئیں تو ان سے جلدی ملاقات کرنی چاہیے کہ حاجی کی اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی پر بے اختیار رونا آ گیا۔ میں ان سے ملا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج قبول فرمائے اور تمہیں اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب تو وہاں جانے ہی سے انکار کر رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا کہ اتنے میں خود میرے شہر کا اپنا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششیں قبول فرمائے، تو وہ بھی یہی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہ تھا یا رمی جمرات نہ کی اور اب انکار کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی اب کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہ تھے اور ہم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا رابحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع میں رہتا ہے، اب یہ تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربیع بن سلمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس کو گھر لے گیا، عشاء کے بعد وظائف پورے کیے، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، آنکھ تو لگی، سر کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے، سلور کوئنز کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے، گولڈ کوئنز۔ تو لے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر آقا مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے
من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع میں رکھتا ہے. حضرت ربیع بن سلمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں واقعی 600 اشرفیاں موجود تھیں. میرے محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال سے اور افعال سے اللہ کی عطا سے مطلع ہیں، اور اب بھی اپنے غلاموں کی مختلف انداز سے مدد فرماتے رہتے ہیں. My dear brothers, imagine the sacrifice that was made by this individual, and this sacrifice you will inshallah learn, like I mentioned before, people in the olden days would save up for years on end, and when they would have enough money, then they would make plans for pilgrimage by foot or on animal back, and then they would get to Makkatul Mukarramah, and then they would perform the rituals of Hajj. Hazrat Abdullah bin Mubarak alayhi rahmah, a great name amongst the list of awliya kiram, says that one year I set off for Hajj. After performing my Hajj, I fell asleep, and I seen in my dream 2 angels descend. One was asking the other, how many people performed Hajj this year? And the other angel replied, 600,000 people came for Hajj. Originally, Allah Almighty didn't accept the Hajj of a single person. But because of one person, Ali bin Muwaffiq, a shoemaker, because of him, who lives in Damascus, and he didn't even make it to Hajj this year, because of him, Allah Almighty accepted the Hajj of everybody. Now after waking up, Hazrat Abdullah bin Mubarak alayhi rahmah says that I set out for Damascus so I could find out who this individual is. When I got to Damascus, I looked around and asked where I could find this person. Eventually I found him, and I mentioned my dream to him and asked him, what do you do that Allah Almighty has honored you with this such a blessing, that because of you 600,000 people's Hajj was accepted? After hearing my dream, he started to weep, and he said, for 30 years I have been saving up for Hajj. How many years? 30 years. 30 سال سے میں پیسے جمع کر رہا تھا. اور یہ کون تھا؟ یہ موچی تھا. He was a shoemaker, and he was saving up for 30 years. And the previous story you heard about Hazrat Rabi' bin Salman, my dear brothers in Islam, this was the sacrifices they were making. And then imagine the sacrifice he made when he helped that poor lady and her daughters out. For 30 years, I want you to go to Hajj, and I was mending shoes and fixing shoes and putting patches on them to save this amount. This year, I managed to get together 300 dirham, and I made plans for Hajj. One day, my wife said to me that I can smell nice food being cooked in our neighbor's house. And what did the sacrifice these people made? They made a sacrifice that either was salan or roti. We will need to make a sacrifice of one thing if we want to save up. So the sacrifice they made was they gave up the salan, and they would only eat roti, and they would save the money. They saved the money up to 300 dirham, silver coins, and had made plans for Hajj. One day, his wife said that I can smell some nice food being cooked in our neighbor's house. Why don't you go next door and ask for some food? Hazrat Ali bin Muwaffiq, the shoemaker, he said that I originally felt embarrassed, but then I went and knocked on my neighbor's door and asked him if I could have some salan. The neighbor replied that I don't mind giving you any salan, but it is best that you don't have this salan. It is permissible for us, but not for you, because for days on end, my children didn't have any food to eat. I went out in search of food, and I found a dead animal. I cut its limbs, its meat off, and we cooked that, and this is what we are going to eat. It is permissible for us because we haven't eaten for so many days, but it is haram for you because you are in different circumstances. Hazrat Ali bin Muwaffiq sallallahu alayhi wasallam says that he was my neighbor, and my heart broke into 1,000,000 pieces. That my neighbor is in such difficulty, and I am making plans for Hajj. Hazrat Ali bin Muwaffiq alayhi rahmah, my dear brothers in Islam, he said, I went home, got the 300 silver coins, got the 300 dirham, and I came and gave them in the hand of my struggling neighbor. And I said, and I prayed to Allah Almighty, Ya Allah, and I said to him that
you accept these 300 coins, I will believe this is my Hajj. This is what I have done. And Hazrat Abdullah bin Mubarak said to him, congratulations, because of your amal, because of your this action that you postponed your Hajj, you cancelled your Hajj, and you helped your neighbor out, Allah Almighty has accepted the Hajj of 600,000 people because of you. My dear brothers, this is sacrifice. This is what Islam is. This is what Islam teaches us. And we look at our lives today, the way we live our lives. You know, time is very short. And when I move on to sacrifice, we remember the sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And you know, like I mentioned, touched upon last week also, that Qurbani is wajib. Make plans for your Qurbani. Hazrat Ibrahim alayhi salam, he made sacrifice upon sacrifice for the pleasure of Allah Almighty. Hence the reason this Qurbani became wajib. He was willing to sacrifice his son. And we are asked to remember and act upon this Sunnat Ibrahimi by performing a sacrifice in these blessed days of Dhul Hijjah. So my dear brothers in Islam, if you have not made arrangements for your Qurbani, Alhamdulillah, I am collecting Qurbanis also, inshallah Azza wa Jalla, on behalf of Dawat Islami. The leaflets are outside for any brother who wishes to take them. It's all self-explanatory, inshallah Azza wa Jalla. If you have made plans for your Qurbani, mashallah, whether it is here, whether it is Pakistan or Bangladesh or India or wherever, but remember one thing, do not just shrug it off that, okay, the Qurbani here is costing £80 via Dawat Islami. Someone in Africa is doing for £25. Someone somewhere else is doing for 30. Qurbani is wajib, and you need to make sure whoever you give your Qurbani money to, he is going to do your Qurbani. If he doesn't do your Qurbani, then you are liable. For example, if somebody was to donate money to me for the masjid, £5, £10, your money is accepted in the court of Allah Almighty. What I do with it, that's my amal. Maybe I won't give it in the masjid, na'udhu billah. But Qurbani is such an amal, you need to be 110% sure कि जिसको आप कुर्बानी दे रहे हैं वो आपकी कुर्बानी करेगा. जानवर का ज़बह होना बड़ा ज़रूरी होता है. तो ये आप इस बात को अपने ज़हन नशीन रखें. कुर्बानी का एहतमाम फरमाएं. ये कुर्बानी वाजिब है. अगर आप साहिब निसाब हैं तो कुर्बानी आप पर वाजिब है. अगर आपकी मिसेस के पास सोने का अंबार है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है. अगर आपके बच्चे आल औलाद के पास सेविंग्स हैं, काम करते हैं, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है. ये सुन्नत इब्राहिमी है और ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ये पूरा हज का मामला ही कुर्बानी है. देखिए यादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.